السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ حکومت اپنی 2/3 اکثریت کے بلبوتے پر ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے، جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ الزام آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکومت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فائدے پہنچا رہی ہے۔ کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب زلفی بخاری صاحب نے سینٹ کا الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا گیم ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور مجھے ایک کلپ بھی ملا ہے جناب عمران خان صاحب کا، شاہد افریدی صاحب کے متعلق، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سنانا ہے۔ اور عمران خان کے کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جناب کہ وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے تو 35 لاکھ خرچ ہو گیا ہے، 40 لاکھ خرچ ہو گیا ہے، وہ خرچہ کون برداشت کر رہا ہے، کتنا خرچ چکا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے کچھ ہمارے پاس خبر ہے۔ خبر کیا، عمران خان کے اہل خانہ کی گفتگو ہے، وہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ سب سے پہلے تو جناب کریں گے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ججز ہیں ان کی عمر کی ایک ریٹائرمنٹ کی حد مقرر کی گئی ہے، اور جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، اور جو ہی اس کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد والا جو جج ہوتا ہے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب اس کے لیے جناب 2 سال ہوں، 3 سال ہوں، 4 سال ہوں، 4 مہینے ہوں، 2 سال ہوں، 2 ہفتے ہوں، 1 دن ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال وہ اتنی مدت کے لیے بنتا ہے جب تک کہ اس کی مدت ملازمت 65 سال نہیں ہو جاتی۔ تو اب جناب اس حوالے سے سب سے پہلے جو خبر دی تھی، میں صاحب ذرا مجھے بتانا چاہیے، وہ صدیق جان صاحب نے دی تھی۔ بہترین کورٹ رپورٹر ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رگ رگ کو چونکہ وہ سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے کہی تھی جی یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، حکومت انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جا رہی ہے اور وہ حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے، اور بالکل ایسا ہوا ہے جناب۔ آپ باقاعدہ خبر بریک ہو گئی ہے کہ اس حوالے سے کمیٹی نے جناب کام بھی شروع کر دیا ہے کہ کیا ہوگا کہ چیف جسٹس چاہے آخری دن بھی ہو اس کا ریٹائرمنٹ کا، لیکن وہ مدت ملازمت 3 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، 2 سال بھی ہوگی، جو بھی ہوگی وہ پوری کرے گا، وہ اس پہ رہے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے آرمی چیف میں بھی ایسے ہے کہ آخری اس کا 1 دن بھی رہتا ہو تو اگر وہ چیف جسٹس آرمی چیف بن جاتے ہیں تو وہ اپنے 3 سال کا ٹینیور پورا کرتے ہیں۔ یہ آرمی کی سائڈ پر قانون ہے۔ اب اسی طرز کا قانون لایا جا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ ہمارے جو سٹنگ آرمی چیف ہیں یہ بھی آخری دن تھے، بلکہ 2 دن ان کے ایکسپائر ہو گئے تھے، اور لیکن ان کو مدت ملازمت سے پہلے انہوں نے چونکہ آرمی چیف نامزد کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ 3 سال کے لیے آرمی چیف بن گئے۔ اس پر بلکہ بعض کا تنقید بھی کی جاتی ہے کہ وہ تو 2 دن پہلے ان کی ٹائم ختم ہو گیا تھا، یا تو ان کو ایکسٹینشن ملتی یا کچھ اور ہوتا، بہرحال وہ آرمی چیف بن گئے اور مدت ملازمت کے 1.5 سال پورے بھی کرنے والے ہیں۔ ادھر سے جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کے چند مہینے رہتے ہیں جناب، اگست میں ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہے اور مدت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر آئینی ترمیم لاتے ہیں اور 3 سال مدت پوری کر دی جاتی ہے تو انہیں تقریباً 2 سال اور مل جائیں گے قاضی صاحب کو، اور پھر ستے خیر ہیں۔ تو ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں وہ جان بوجھ کے اس حکمران اتحاد کی 2/3 اکثریت پوری کرا رہے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ملے۔ دیکھیں ٹیکنیکل کہ ان کو فائدہ ملے گا تو مجھے فائدہ ملے گا، حالانکہ یہی الزامات ان پر پہلے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب جسٹس قاضی فائز صاحب کو بنایا گیا تھا، چیف جسٹس بنایا گیا تھا، تو اس پر ایک ان پر جو ریفرنس تھا اس پر نظر ثانی ہونی تھی۔ نظر ثانی پوری کی پوری درخواست ہوتی ہے جس کو نئے سرے سے کھنگالا جاتا ہے، لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے تو انہوں نے آ کر پہلا کام یہ کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف وہ نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی تھی، جس کا نتیجہ، اور اس پر انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا تھا، ورنہ جو وکلا ہیں، آئینی ماہرین ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کا اس وقت بھی کہنا یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کر دیتے، وہ کہتے جی کہ نہیں، اس کو واپس نہ لیا جائے بلکہ اس کیس کو میرٹ پر سنا جائے۔ دیکھیں کوئی شخص آ کے آپ کو کہتا ہے جناب کہ آپ نے یہ قصور کیا ہے لیکن میں واپس لیتا ہوں، آپ پر مقدمہ نہیں چلاتا، تو اگر جو بے قصور شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ مقدمہ چلاؤ، میں بے قصور نہیں ہوں، میں وہاں سے بری ہوں گا، میں آپ کا احسان نہیں لیتا،
لیکن چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز صاحب نے ان کا احسان لے لیا اور اس کا احسان اس طریقے سے چکایا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت بنوا دی. مطلب یہ اساعت دے لے والی بات ہے. کیسے جناب عمران خان کی جو پارٹی تھی، جو شہباز شریف صاحب کے اپوزٹ تھے، ان کو نااہل، ان کو سزائیں ہوئی اور بلا وجہ ہوئی اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اس پر کوئی کچھ نہیں بولا. چیف صاحب کے پاس کیس گیا لیکن انہوں نے لوگوں کو بے عزت کر کے اپنی عدالت سے نکال دیا. اسی طریقے سے بلے کا کیس تھا جو میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فائز صاحب کو میں قیامت تک ان کا پیچھا کرتا رہے گا اور ان کا منہ چھڑاتا رہے گا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا گھٹیا اور گندا فیصلہ کیا ہے جو ڈسٹ بن میں جائے گا تاریخ کی، اور تاریخ سے کسی طور پر بھی اچھے انداز میں یاد نہیں کرے گی، کہ آپ نے ایک پارٹی کو 20,000 روپے جرمانہ اور ادھر یہاں پوری کی پوری پارٹی کو عملاً ختم کر دیا اور پھر ان کی جناب مخصوص سیٹیں ان سے لے لی گئی ہیں. اگرچہ یہ کیس ابھی تک چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں پہنچا لیکن اس کی کوئی امید نہیں ہے، کیوں وہ فیصلہ اس قدر متنازع تھا کہ اس سے آگے کانسیکوینسز ہونے تھے. اسی طریقے سے جناب جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو آروز تھے وہ عدلیہ سے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ انتظامیہ کے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ دھاندلی کی انتہا کر دی گئی. مطلب اور اس پر کوئی جناب ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا. دھاندلی کے کیس فائل کیے ہوئے لیکن ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 25 مئی کا ایک کیس عمران خان کا موجود ہے، قاضی فائز صاحب اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان کی حکومت کے فیور میں جاتی ہیں. اب طریقہ کار یہ کہ انہوں نے ان کا ریفرنس واپس لے کر شہباز شریف نے ان کو جناب فیور دی، پھر انہوں نے ان کو دوبارہ جتوانے میں مدد دے کے قاضی فائز صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حمایت کی. اب شہباز شریف صاحب 2/3 اکثریت وہ بھی جسٹس قاضی فائز صاحب کی مدد سے دھاندلی سے حاصل کریں گے اور پھر اس سے قانون بنائیں گے اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کسی طور پر درست نہیں ہے. میری آواز نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جناب میرے فالوورز ہیں اور بہت جناب میری باری اور اونچی آواز ہے، لیکن میری جتنی بھی آواز ہے میں جسٹس قاضی فائز صاحب سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک وکیل ہونے کے ناطے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اعلان کریں کہ وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. وہ مدت ملازمت جو ہے ان پر وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ایسا کریں گے. تو یہ ڈائریکٹ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اگر ایسا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وکلا کی کوئی اور احتجاجی تحریک چلے نہ چلے اس پر لازمی چلے گی، لیکن وکلا کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو وزیر قانون ہے تارڑ صاحب وہ ابھی سے وکلا تنظیموں کو جناب ان پر پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک ضرور ہے. جی اگلی ہم بات کرتے ہیں جناب زلفی بخاری صاحب. زلفی بخاری صاحب پنجاب سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جناب سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، اور اتنی سیٹیں تھیں 2 کم از کم ان کے، اگر ان کو سیٹیں مل جاتی تو پھر 3 سے 4 بھی بن سکتے تھے ان کے جناب سینیٹر پنجاب سے. لیکن ان کی سیٹیں چونکہ چھینی گئی، 100 براہ راست چھینی گئی، اور پھر جو ان کو اسپیشل سیٹیں ملی وہ بھی ان سے چھین لی گئی. تو اس کے بعد جو گنجائش بنتی تھی پھر بھی 2 سیٹوں کی بنتی تھی کہ 2 سینیٹر ان کے بن سکتے تھے، بلکہ 3 بھی بن سکتے تھے. لیکن کیا کیا کہ جناب ایک بلا مقابلہ ان کو منتخب کرا لیا گیا. کیسے کہ زلفی بخاری کے کاغذات ہی مسترد کر دیے گئے، تو باقی جو لوگ بچ گئے ان کے جناب انہوں نے ان کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا. ان میں پی ٹی آئی کے بھی 2 لوگ جیتے ہیں، ایک راجہ ناصر عباس صاحب اور دوسرے جناب وہ ہیں سینیٹر صاحب جو نئے بنے، حامد علی خان صاحب، وہ وکیل رہنا. حامد علی خان صاحب کے متعلق تو بہت ساری پارٹی میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ وہ جناب کہیں سے لانچ کیے گئے، پلانٹ کیے گئے، اور خاص طور پر وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو مسلسل فائدہ دے رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں اور پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں اور پارٹی کے لیے کوئی آواز بھی بلند نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی عمران خان آپ کو پتا ہے ملنگ آدمی ہے، مولائی آدمی ہے، اس نے ایک سیٹ جناب چونکہ پرانی وابستگی ہے حامد علی خان صاحب سے لہٰذا ان کو سیٹ دے دی، اور دوسری سیٹ جو دی ہے جناب وہ راجہ ناصر عباس صاحب سے دی ہے. حالانکہ راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور ان سے مطلب کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، اور یہاں تک کہ یہ مجلس وحدت المسلمین کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے، اس میں جانا چاہتے تھے تاکہ ان کو مخصوص سیٹیں مل سکیں، لیکن یہ نہیں گئے. لیکن ایک شخص چونکہ ساتھ کھڑا رہا، آپ کا ساتھ دیا، اور اس وقت ساتھ دیا، اس وقت آپ کے لیے آواز اٹھائی جب کوئی بھی آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب جناب
ان کو عمران خان صاحب نے یہ تحفہ دیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ایسا ہی وقت ایک کڑا وقت پیپلز پارٹی پہ آیا تھا جب ضیاء الحق صاحب نے کو کیا تھا. تو اس وقت کوئی پیپلز پارٹی کا نام نہیں لے سکتا تھا. صرف ایک شخص تھا جس کا نام نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے. ساؤتھ پنجاب سے مظفر گڑھ خان گڑھ سے ان کا تعلق تھا. وہ پیپلز پارٹی کا بھرپور ساتھ دیتے رہے, ان کی آواز بلند کرتے رہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت بن گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. اس کے بعد جناب جب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں 2 کینڈیڈیٹ تھے صدارتی الیکشن کے لیے. ایک نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے اور دوسرے اسحاق خان تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت نمائندہ تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت نوابزادہ نصر اللہ جو جمہوری قوتوں کے نمائندہ تھے, یعنی جمہوریت کے حوالے سے جو نوابزادہ صاحب کی خدمات ہیں شاید کسی لیڈر کی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ اس وقت اسحاق خان کا دیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظرف جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے لیکن عمران خان کے پاس ہے. اگرچہ پی ٹی آئی نے ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا, ان کی جماعت کو جوائن نہیں کیا, ان سے کوئی ٹیکنیکل یا سپورٹ حاصل نہیں کی, لیکن چونکہ انہوں نے ان کے حق میں بڑی ڈٹ کر بات کی تھی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے سینیٹر بنوا دیا ہے. اور اب حالانکہ یہ جگہ جو بنتی تھی حامد علی خان کی بجائے یہ جناب زلفی بخاری صاحب کی تھی, اور زلفی بخاری صاحب آگے اس کو چاہتے تھے کہ اس کو چیلنج کریں, لیکن اب انہوں نے جناب اپنی جو وکیل ہیں ان کو انہوں نے منع کر دیا ہے, سلمان اکرم راجہ کو, کہ میرے کاغذات مسترد ہوئے ہیں, اب میں اپیل نہیں کروں گا کیونکہ 2 بندے ہمارے جیت گئے, اب مجھے پلیس کرنا پڑے گا, ووٹنگ کرنی پڑے گی, اور عین ممکن ہے کہ جب دوبارہ ووٹ ہوں تو زلفی بخاری جیت جائے, یہ بھی عین ممکن ہے. لیکن انہوں نے کہا جی میں چیپٹر کلوز کر رہا ہوں, میں نے اپنی شہریت امریکہ کی چھوڑی پاکستان کے لیے, لیکن یہ عہدے جو ہے یہ سینیٹرشپ میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. دس از اسپورٹس مین اسپرٹ. اچھا جی, آگے اگلی بات کرتے ہیں کہ احتجاج جاری ہے جناب. آج بہت بڑا جلسہ ہونا ہے پشاور میں, اور وہاں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے لہٰذا وہاں بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا. لیکن ضروری ہے کہ آپ پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں بھی پارٹی کو آرگنائز کریں. تو وہاں پر جناب باقاعدہ احتجاج شروع ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. کراچی میں جیسے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا, اسی طریقے سے بلوچستان میں ہو رہے ہیں. اور پنجاب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے احتجاج, یہ ایک رکاوٹ ہے, ایک بہت بڑی جھجک ہے جو لوگوں پر ہے. اب آپ کو 9 مئی کا خوف ختم کر کے اس قسم کا احتجاج شروع کرنا پڑے گا. اگر آپ شروع نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسائل ہی مسائل رہیں گے. پنجاب اسمبلی میں جناب کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں جناب انہوں نے ریلیز 801 قیدی نمبر 804 کو رہا کرو کا ایک بینر اٹھایا ہوا تھا پنجاب کے جناب رکن قومی اسمبلی نے, اور اس نے اپنے مائک پہ اسے لگایا ہوا تھا. لیکن سپیکر صاحب کو یہ ناگوار گزرے, انہوں نے کہا یہ سرکاری مائک ہے, اس کاغذ کے لگنے سے تو یہ خراب ہو جائے گا. تو ان کو مجبور کر دیا کہ سرکاری اموال ہے, اس پر جناب وہ کاغذ نہ لگائیں قیدی نمبر 804 والا. تو اس پر جناب اس ایم پی اے نے اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا دیا. اس نے کہا جی آپ مائک پہ نہیں لگانا سے دیتے تو میں کم از کم اسے سینے پہ لگا رہا ہوں, اور آپ ہمارے سینے سے, ہمارے دل سے قیدی نمبر 804 کو نکال نہیں سکتے. اچھا جی, آخری بات کرتے ہیں جناب شاہد آفریدی صاحب کے حوالے سے. شاہد آفریدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم متنازع فی الحال وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں ان کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیا جائے, لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکے, کوشش بڑی کر رہے ہیں. تو ایسا ہی جناب نعیم بخاری ایک انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب سے شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں پوچھا تھا. تو اس وقت خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا, ذرا ملاحظہ فرمائیں. خان صاحب, شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپ کے بہت بڑے مداح ہیں, انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا خان صاحب سے کہ خان صاحب کوئی بڑا اسپیشل کام کریں گے خیبر پختونخوا میں, وہ نہیں ہوا. شاہد آفریدی کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے, اصل کام کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ, جو میں سمجھتا ہوں اصل کام انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ, اور ایک ہوتا ہے یہ میگا پروجیکٹس دکھا کے شو مارنا جس میں بڑی لمبی کمیشن بنتی ہے. میں اس کو وہ فالو کرتا ہے, پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر پروجیکٹس بنتے ہیں. تو میں ان کو سمجھ نہیں ہے شاید اس چیز. آخری بات کرتے ہیں جناب, یہ عمران خان صاحب کا کھانا, ایک جناب بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, اس نے جناب خبر دی اس کے رپورٹر نے کہ 35 لاکھ روپے عمران خان کے کھانے پہ 6 مہینے میں خرچ ہو چکے ہیں. مطلب 6 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہو رہا ہے, جو 20,000 روپے روزانہ بنتا ہے. اس حوالے سے جناب بڑی لے دے ہو رہی تھی. تو اب ان کی بہنوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے کھانے کے حوالے سے کیا بات کی, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں.
اچھا میڈم آخری سوال آپ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ کا عمران خان کھانا کھا گیا ڈیالہ میں. اچھا میڈم ایک سوال کا جواب لیں. دیکھیں آپ اس قسم کی ایکوزیشنز آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں نہیں لگا رہا. آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو انتظامیہ اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ میرا الزام نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں. اب ان کا مینیو تو آپ کے آگے آ گیا ہے, اس کا حساب لگا لیں کتنا لگے گا. وہ جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں عمران خان کے تو وہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں. نہیں کھانا مطلب ہے کہ کھانے کے پیسے آپ لوگ جمع کرا رہے, پارٹی جمع کرا رہی. نہیں پارٹی کیوں جمع کرائے گی؟ عمران خان کی جیب خالی تو نہیں ہے نا, گھر والے جمع میڈم اچھا عمران خان صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ کھانا کھا لیا پھر آپ ان کے اوپر الزام. اچھا میڈم کیا ہی خوبصورت بات ہے. یہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو جیل میں بھی رہ کر اپنی جیب سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اپنی پاکٹ منی سے. وہ قوم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا, وہ قوم پر کوئی اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کچھ وسائل کھانے کی حد تک بھی قوم سے وسائل لے. ایسے لیڈر ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ ہیں کہ 12 کروڑ روپے کا جناب صرف اپنے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے مانگ لیے گئے. اور بزدار کے دور میں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس بنایا گیا تھا اسے کہا گیا گرا کر دوبارہ بنا دو. اور اپنی گاڑی کے ٹائر کے لیے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحب 3 کروڑ روپے مانگ لیتی ہیں. یہاں یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھ کر وہ اپنی جیب سے کھانا کھا رہا ہے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.